رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے گلبرگہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ہاپ کام APMC پینڈنگ پروجیکٹس کے جائزے کے لیے منعقد کی اہم میٹنگ۔ گلبرگہ DC صاحبہ فوزیہ ترنم نے گلبرگہ کلکٹریٹ ہال میں یہاں کی بے روزگاری کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے اجلاسی میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا۔ گلبرگہ ضلع کے کملا پور تعلقہ ساکن کشن چوہان کے کھیت پر پولیس نے اچانک مارا چھاپا۔ گلبرگہ شہر کے چوک پولیس حدود میں واقع پان شاپ میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چور نے شاپ کے شٹر کو کاٹ کر 1 لاکھ سے زائد رقم چرائی۔ گلبرگہ DC صاحبہ فوزیہ ترنم نے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں منعقدہ باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت فرمائی۔ گلبرگہ یونیورسٹی کیمپس میں واقع وومنس ہاسٹل کا انسپیکشن کرنے کے لیے ناگا لکشمی چودھری اچانک سے پہنچی وومنس ہاسٹل۔ گلبرگہ ضلع پولیس ڈپارٹمنٹ نے DAR پولیس گراؤنڈ میں پورے اعزاز کے ساتھ شہید پولیس افسران کو پیش کیا خراج عقیدت کا نذرانہ۔ گلبرگہ ضلع کے الن تعلقہ میں واقع بھسنور تانڈا کی خواتین نے پولیس محکمے پر کیا حملہ۔ گلبرگہ شہر کے سنتراش واڑی میں واقع ہدایت سینٹر میں آج بڑی ہی اہم معلوماتی پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ آج کی اچھی بات، ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات کی جائے سامنے والا بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ بہت الگ ہوتے ہیں جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کی قدر کیجئے، اور اگر نہیں ہیں تو آپ خود ایسے بن جائیے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے حال ہی میں ایک میٹنگ رکھتے ہوئے ہاپ کامس APMC کے ساتھ زراعت اور باغبانی کے محکموں میں ریاستی سطح پر گلبرگہ کے زیر التوا پینڈنگ پروجیکٹس کا بڑے پیمانے پر جائزہ لیا۔ ناظرین، پریانک کھرگے نے یہاں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر گلبرگہ کے پینڈنگ پروجیکٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، اور یہاں پر سبھی نے مل کر بحث و مباحثہ کیا کہ اس مالی سال کے اختتام تک حکومت کے پاس 9 کسٹم ہائر سروس سینٹرز، 4 بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، ڈرون کرایہ پر لینے کے مراکز، GI مصنوعات کے لیے 1 کولڈ سٹوریج کی سہولت، 5 واٹر شیڈ سائٹس، 2 جوار ملٹی گرین پروسیسنگ سینٹر، دالوں سے پروٹین نکالنا، ریڈ گرام موجود ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی سوکھی مرچ کے لیے 1 کولڈ سٹوریج کی سہولت اور انگور کے لیے بھی 1 کولڈ سٹوریج کی سہولت، کشمش اور دوسرا پیاز، باغبانی کی دیگر مصنوعات کے لیے ہر تعلقہ ہیڈ کوارٹر میں 1 ہاپ کام کے ہونے کی بھی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ پریانک کھرگے نے یہاں پر بتایا کہ ہم اپنی مدد کے لیے جلد ہی نئی زرعی تکنیک اور درست کھیتی کے طریقوں کے ساتھ نیا تجربہ کرنا شروع کریں گے، تاکہ ہمارے کسانوں کو فصلوں کی اعلیٰ پیداوار حاصل کرنے میں اور بھی مدد ملے۔ انہی تمام نقطۂ نظر کے ساتھ اس میٹنگ میں زراعت باغبانی کے کسانوں کے لیے خدمات کے الگ اچھے شعبے کو سبھی کے سامنے لانے پر بھی غور کیا گیا۔ گلبرگہ DC صاحبہ فوزیہ ترنم نے اپنے کلکٹر ہال میں اعلیٰ حکام اور ڈسٹرکٹ اسکل کمیٹی ممبرز کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے ریاست میں ہنر سے بھرپور تعلیم کی کمی پر تبادلہ خیال کیا۔ جی ہاں، DC صاحبہ نے کرناٹکا اسکل ڈیولپمنٹ کے الگ الگ حکام کے ساتھ مل کر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں اور خواتین کو ہنرمندی کی تربیت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اور ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم بے روزگاروں کو ملازمتیں، نوکریاں دلانے میں مدد فراہم کریں۔
اور اگر یہاں کی تاجر ڈسٹرکٹ اسکل کمیٹی ممبرز کے ساتھ مل کر صنعت کی مانگ کے مطابق نوجوانوں کو ہنر فراہم کرنے کے لیے ہم سے ہاتھ ملائے تو یہ بے روزگار لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے یہاں پر مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع اور بھی بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ڈی سی کرناٹک اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ای وی رمن ریڈی نے اس پیر کو دفتر ہال میں منعقدہ ڈی ایس سی کمیٹی کی اس میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے تاجروں پر زور دیا کہ وہ اس اتھارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر صنعتوں اور تاجروں کے ساتھ نوجوانوں کو ہنر مندی کی تربیت فراہم کریں۔ مزید ڈی سی صاحبہ نے یہاں پر کہا کہ ریاست بھر میں ٹاٹا کے تعاون سے ITI اداروں میں ادیوگ اسکیم کے تحت امیدواروں کو تربیت دینے کے لیے ہائی ٹیک مشینری فراہم کی گئی ہے، لہٰذا ایسے اداروں کا دورہ کیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ای وی رمن ریڈی نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گلبرگہ ضلع میں ڈسٹرکٹ کلکٹر فوزیہ ترنم کی صدارت میں ڈسٹرکٹ اسکل کمیٹی بڑا ہی اچھا کام کر رہی ہے، اور گلبرگہ ضلع میں بے روزگاری کے مسئلے اور اس کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات کا مطالعہ کرنا بڑا ہی اچھا کام ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ پی ایم مترا اسکیم کے تحت گلبرگہ میں ایک ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جا رہا ہے اور ضلع کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک نیا موقع پیدا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ای وی رمن ریڈی نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ اب سے مقامی لوگوں کو ٹیکسٹائل صنعت میں تربیت دی جانی چاہیے، کیونکہ اس پروجیکٹ سے 1 لاکھ راست اور 2 لاکھ بالواسطہ روزگار پیدا کیا جائے گا۔ ڈی سی صاحبہ نے مزید بتایا کہ گلبرگہ ضلع میں ملازمت کے خواہش مندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اگر اسکل اتھارٹی 3 مہینے میں ایک بار تعلقہ کی سطح پر جاب فیئر کا انعقاد کرے تو زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ضلع کی مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ٹریننگ کے لیے 150 جاب رولز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے انگریزی مواصلات کی بے حد ضرورت ہے، اور بنگلور حیدرآباد کے ماہرین کو اس کے لیے مدعو کرتے ہوئے یہاں اسکل اولمپیاڈ اور سافٹ ویئر ہیکاتھون جیسے ہنر سے متعلق آگاہی پروگرام منعقد کرنے کی بھی بے حد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اسکل ڈیولپمنٹ آفیسر مرلی دھر رتناگری نے یہاں پر کہا کہ ضلع اسکل کمیٹی کی تکمیل کے لیے ضلع میں 4 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہے، اور مسلسل ڈی ایس سی میٹنگ کے بعد ہم اسکل کرناٹک کے مؤثر نفاذ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ گزشتہ سال 2023-24 میں چیف منسٹر کرناٹک اسکل اسکیم کے تحت 2670 KGTTI تنظیم GTTC کے ذریعے 1021 اور 581 طلبہ کو انسٹیٹیوٹ اور 866 افراد کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے ہنر کی تربیت دی ہے۔ انہوں نے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سیڑم میں منعقدہ جاب فیئر میں شرکت کرنے والے 4985 امیدواروں میں سے 1888 افراد کو شارٹ لسٹ کیا گیا، اور 811 افراد نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گلبرگہ ضلع کے کملا پور کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص کشن چوہان اپنی زمین پر گانجا اگا رہا تھا، جس کی اطلاع ملنے پر پولیس نے اس کے کھیت پر چھاپا مارا۔ جی ہاں، گلبرگہ ایس پی اڈورو سنیواسلو، ایڈیشنل ایس پی این شرینیدھی، ڈی ایس پی گوپی راتھوڑ اور کملا پور تھانے کی PSI کی رہنمائی میں پولیس ٹیم نے کشن چوہان کے کھیت پر چھاپا مارا۔ جی ناظرین، کملا پور کا رہنے والا کشن چوہان اپنے کھیت میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد رقم کا گانجا پیدا کر چکا تھا، اور تقریباً 2.5 کلو گانجا اس نے اپنے کھیت میں اگا لیا تھا، جس کی اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری طور پر کشن چوہان کے کھیت پر چھاپا مارتے ہوئے 1,40,750 روپے کے مالیت کا 2 کلو 15 گرام گانجا ضبط کر لیا۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ غیر قانونی طور پر گانجا اگانے کے کیس میں کشن چوہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کیس کو کملا پور پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا، جس کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ گلبرگہ شہر کے چوک پولیس کے حدود میں پھر سے ایک اور سنسنی خیز چوری کی واردات پیش آئی۔ جی ناظرین، الن چیک پوسٹ کے قریب کرمانی بلڈنگ کے پاس جگنو پان شاپ کے بند ہونے پر اس کے شٹر کو کاٹ کر 1 لاکھ سے زائد رقم کو چرا لیا گیا، اور اس چوری کرنے کی فوٹیج پان شاپ میں لگے ہوئے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی، جس کو دیکھنے پر پتا چلا کہ ایک چور بند پان شاپ کے شٹر کو کاٹ کر اندر داخل ہوا، اور پان شاپ میں داخل ہونے کے بعد ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے نقد رقم چرائی اور پھر فرار ہو گیا۔ اسی سلسلے میں چوک پولیس اسٹیشن میں کیس کو درج کر لیا گیا، جس کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اس پیر کو گلبرگہ شہر کے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پری گریجویشن کے PU کالج کی ریاستی سطح کے باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت فرمائی۔
جی ناظرین، اس پیر کو چندرشیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں پری گریجویشن پی یو کالج کے طلبہ کا باسکٹ بال ٹورنامنٹ رکھا گیا، جس میں گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے شرکت فرمائی، جن کو ڈی ڈی پی شیو شرنپا اور مولیگاؤں محکمے کی جانب سے ایک کتاب دیتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ اس باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں سریش، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یوتھ امپاورمنٹ اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ، پرنسپل، ضلع کے مختلف پی یو کالجز کے لیکچرارز، کوچز، مینیجرز اور ریاست کے مختلف اضلاع کے باسکٹ بال ٹیموں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ گلبرگہ شہر کے یونیورسٹی کیمپس میں واقع ورکنگ وومن ہاسٹل کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر ناگلکشمی چودھری شام کے وقت اچانک ہاسٹل پہنچی۔ جی ناظرین، چیئرپرسن کرناٹکا اسٹیٹ کمیشن اینڈ وومن، کرناٹکا ریاستی خواتین کمیشن چیئرپرسن ڈاکٹر ناگلکشمی چودھری گلبرگہ شہر کے یونیورسٹی کیمپس میں واقع ورکنگ وومن ہاسٹل کا دورہ کرنے کے لیے اچانک وہاں پہنچی اور انہوں نے وہاں پر موجود لیڈیز خواتین سے ہاسٹل میں دیے جانے والی سہولیات کے متعلق جانکاریاں حاصل کیں، اور اس وومن ہاسٹل کی خواتین سے تقریباً 2 گھنٹے بات چیت کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ہاسٹل میں دیا جانے والا کھانا صحیح نہیں ہے اور ساتھ ہی بیسک فیسلٹیز بھی انہیں نہیں دی جا رہی ہے، جس کو سننے کے بعد ناگلکشمی چودھری نے فوری طور پر گلبرگہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو وہیں سے فون کیا اور اس مسئلے کے متعلق بات کی۔ ساتھ ہی کھانے کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر فوری طور پر کام کیا جائے ورنہ پھر اس پر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر موجود طالبات کے مسئلے مسائل کے بارے میں بھی جانکاریاں حاصل کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوششیں کی۔ گلبرگہ ضلع کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے شہیدوں کو پورے اعزاز اور گن فائرنگ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ ضلع پولیس افسران نے کمیموریشن ڈے کے موقع پر شہید پولیس افسران کو بڑے ہی اعلیٰ انداز کے ساتھ مارچ اور گن فائرنگ کے ساتھ پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے ڈی اے آر پولیس گراؤنڈ میں اس پیر کے دن پولیس شہداء کا دن منایا گیا اور ڈسٹرکٹ پرنسپل اینڈ سیشن جج ایس ناگشری نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اس شہداء دن کو منایا اور شہید پولیس افسران کی خدمات کو یاد کیا۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ اس موقع پر گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپا آئی پی ایس، ایس پی اجروس نیواسلو اور ڈی ایس پی کنیکا سیکریوال، کے ایم پی کمشنر بھوونیش پاٹل کے ساتھ دیگر پولیس عملے نے شرکت کرتے ہوئے 9 شہداء کے ستون کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گلبرگہ ضلع کے الن تعلقہ میں واقع بھوسنور تانڈا میں ایک انوکھا، عجیب و غریب اور سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ سب اربن پولیس اسٹیشن کے پولیس عملے پر خواتین نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے کالرز کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا، جبکہ پولیس ایک کے اس معاملے میں ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ جی ہاں، سب اربن پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبل بھیما نائک اور وینکٹیش دھوکہ دڑی کے الزامات کے چلتے فائنانس کمپنی میں کام کرنے والے نیل چند نامی ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے الن تعلقہ بھوسنور تانڈا پہنچے تھے۔ اسی دوران نیل چند کی گرفتاری کے دوران 2 خواتین نے ان پولیس عملے کانسٹیبل پر حملہ کیا اور ان کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالی، جس کی ویڈیو فوٹیجز لیک ہونے کے بعد فوری طور پر نمبرگہ پولیس اسٹیشن میں ان خواتین کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ آج گلبرگہ ضلع جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سرکاری اقلیتی سہولتیں اور اسکیمز کی معلومات عوام کو فراہم کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ناظرین، صبح کے 11 بجے گلبرگہ شہر کے سنتراش واڑی میں واقع ہدایت سینٹر میں آج ایک اہم معلوماتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بڑے بڑے نامی گرامی گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ عوام نے شرکت فرمائی اور اس پروگرام میں عوام کو حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولتیں اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا جائے، اس کی تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ خاص طور پر میڈیکل فیلڈ، تعلیمی میدان میں اسکالرشپس اور تعلیم کے لیے دیے جانے والے قرض کے متعلق عوام کو اہم باتیں بتائی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام میں بتایا گیا کہ خواتین کے لیے بھی حکومت کی جانب سے کئی ساری اسکیمات جاری کی گئی ہیں اور اکثر اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور ضروری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم سبھی یہ اسکیمات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی ضمن میں عوام کو اس کی معلومات دینے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے طریقے بتانے کے لیے خود محکمہ صحت، محکمہ تعلیمات و خواتین، محکمہ زراعت، طلبہ و طالبات، فلاح و بہبود کے محکمہ آفیسرز نے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہوئے یہاں پر موجود سبھی عوام کو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔
کل کے نیوز بلیٹن میں پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب یہ ہیں۔ پہلا صحیح جواب، انسانوں میں کھانے کے ہاضمے کا عمل ایلیمنٹری کینل کا اہم حصہ منہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا صحیح جواب، ہندوستان میں چلائی جانے والی سب سے تیز رفتار ٹرین وندے بھارت ایکسپریس ہے۔ تیسرا صحیح جواب، ہندوستان نے پہلا کرکٹ ورلڈ کپ 1983 میں جیتا۔ کل کے نیوز بلیٹن میں پوچھے گئے ان سوالات کے سب سے پہلے صحیح جواب دینے والوں کے نام یہ ہیں: عائشہ ڈاٹر آف محمد قدیر، عرفیہ نکھت ڈاٹر آف شیخ سراج، انم فاطمہ ڈاٹر آف عبدالرزاق اور شیخ فیروز سن آف شیخ امام۔ گیس دی کریکٹ آنسر اینڈ ول اناؤنس یور نیم سیگمنٹ کے آج کے 3 سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، فادر آف نیشن گاندھی کو کس نے مہاتما کا لقب دیا؟ آپشنز ہے جواہر لال نہرو، بال گنگادھر تلک، رابندر ناتھ ٹیگور یا ولبھ بھائی پٹیل۔ دوسرا سوال، دبئی میں موجود برج خلیفہ کو بنانے میں اپروکسیمیٹلی کتنے سال لگ گئے؟ آپشنز ہے 10 سال، 6 سال، 15 سال یا 12 سال۔ تیسرا سوال، فادر آف انڈین ریلویز کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہے لارڈ رپن، لارڈ کرزن، لارڈ میکاؤلی، لارڈ ڈلہوزی۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔